اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، حال ہی میں مولوی عقیل الغربی صاحب کا ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوا جس میں اب یہ اللہ جانے کہاں سے نئے سے نئے فلسفے اکھاڑ لاتے ہیں اور لا کر مذہب شیعہ کا پتہ نہیں کیا چہرہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام چاہے جائے کہ ان سے اس بات پر دلیل طلب کرتی، الٹا انہیں داد دے رہی ہے باقاعدہ کہ ویل ڈن جی، واہ واہ، وہ ایز یوزول جو آج کل ٹرینڈ بن گئے ہوئے۔ تو چلتے ہیں مولوی عقیل الغربی صاحب کی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے ہم دلائل سے بات واضح کریں گے کہ مولوی عقیل الغربی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ لیٹس گو۔ جب یہ علم معرفت کے ساتھ، عہد وفا کے ساتھ، صرف طلب کرنے کے لیے نہیں، جان نثاری کے جذبے سے کوئی خمینی اٹھاتا ہے تو قوم غلام نہیں رہتی، آزاد ہو جاتی۔ اس جذبے سے علم اٹھاتا ہے تو وہ خمینی بنتا ہے، خامنئی بنتا ہے۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ مولوی صاحب دیکھیں، اللہ جانے کون سے فلسفے اٹھا کے آپ مذہب شیعہ کے اوپر پیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک ہی بات پوچھتا ہوں، مانگنے کے لیے نہیں، جذبے کے ساتھ، اور بھی ایک دو جو باتیں آپ نے کی ہیں، جذبوں کی قدر الگ، شہادت پیش کرنا الگ، وہ سارے معاملات الگ ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ مانگنے کے لیے نہیں، مانگنے کے لیے نہ اٹھائیں تو پھر وہ خمینی بنتا ہے، خامنائی بنتا ہے، جذبے کے ساتھ، یہ وہ اللہ جانے کیا کیا فلسفیاں۔ مولوی عقیل الغربی صاحب مجھے صرف اتنا بتائیں، اگر مولا عباس کے علم پر بھی جا کر ہمیں نہیں مانگنا تو باب الحوائج لقب کا کیا مطلب رہا؟ اگر اس علم پر جا کے بھی ہمیں نہیں مانگنا تو پھر باب الحوائج لقب کا کیا مطلب رہا؟ اور اس پر گو کہ میں درجنوں دلائل پیش کر سکتا کن کن علماء نے، کن کن محققین نے مولا عباس صلوات اللہ علیہ کے ساتھ باب الحوائج لکھا ہے باقاعدہ مولا کے لقب، وہ ایک اور بات ہے۔ خیر، اور سب سے بڑھ کے بات دعا، مولا عباس کے حضور، مولا علی کے حضور، دعا کے معاملے میں اس سے بڑھ کے اور کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ مولوی صاحب آپ کی اپنی پوری مستقل کتاب دعا پر موجود ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کی کتاب آپ کی تصویر کے ساتھ، عقیل الغربی، آپ کی اپنی پوری کتاب دعا کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ نے اپنی مجلس میں تو اپنی کتاب کا ہی باجا بجا دیا فرسٹ آف آل۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافقت کیوں کر رہے ہیں ممبر حسین پہ بیٹھ کے؟ خدا را حسینیت کو حسینیت رہنے دیا جائے، خمینیت نہ بنایا جائے۔ لاکھ آپ کے رہبر ہوں، خامنئی خمینی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، ہمارے تو نہیں ہے، پھر بھی مولا حسین کی برابری تو کجا، وہ آقا حراملی کی برابری نہیں کر سکتے، علامہ مجلسی کی برابر نہیں آ سکتے، وہ نعمت اللہ جزائری کی برابری نہیں کر سکتے، حاشم بحرانی کی برابری نہیں کر سکتے، یوسف بحرانی کی برابری نہیں کر سکتے، حافظ رجب البرسی کی برابری نہیں کر سکتے، شیخ صدوق کی برابری نہیں کر سکتے، شیخ طوسی کی برابری نہیں کر سکتے، حضرت کلینی کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو جب مولا کے بعد آنے والے مولا کے ان غلاموں کے غلام محدثین کی برابری آپ کے نہیں کر سکتے تو کہاں آپ خمینیت اور حسینیت کو ضم کرنے کی کوشش میں؟ یہ سازش ہے بہت بڑی، جو ہمارے اوپر سازش کا یہ سارا الزام لگایا جاتا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آج میں دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر رہا ہوں، یہ سازش ہے۔ اور کیا علم کا خمینی اور خامنئی سے کیا ربط ہے؟ کیا ربط ہے؟ کس منہ سے یہ خمینی اور خامنئی کے سارے چاہنے والے اور یہ دونوں حضرات علم اٹھائیں گے؟ ایک تو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، نہ اس کا ہاتھ اللہ نے سلامت رکھا ہے۔ ان حضرت کے اوپر ہماری الگ سے ویڈیو آ چکی ہے کہ یہ بندہ گستاخ ہے مولا عباس کا اور عزاداری کا، اور حضرت کی توضیح المسائل کا بھی حوالہ دیا تھا ہم نے، کھا گئے، کوئی جواب نہیں۔ اور ابھی حال ہی میں یہ پرسوں
جو ہماری ویڈیو آئی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ویڈیوز میں ہم نے خمینی کی کتاب امامت الانسان کامل سے دلیل پیش کی تھی کہ حضرت نے خود لکھا ہے جب صاحب الزمان آئیں گے صلوات اللہ علیہ وہ ہماری مخالفت کریں گے. تو جو بدبخت خود میرے مولا کی مخالفت کے بارے میں اپنی کتاب میں خود لکھ رہا ہے، میں اسے کیسے مان لوں کہ وہ عباس کا علم اٹھانے کی تو بات ہی دور ہے، وہ اسے مس کرنے کی بھی اہلیت رکھتا ہے. کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ خیر کیا کہا جائے. سب سے بڑھ کے بات یہاں بات وائنڈ اپ کرتے ہیں. دعا مانگنا، حاجات طلب کرنا، اس کی سب سے بڑی کڑی ہے توحید. اور عباس کے علم کا توحید کے ساتھ ربط، یہ تو آپ نے خود جوڑا ہے اپنی کتاب میں، یہ آپ ہی کی کتاب ہے توحید اور حسین. اور اس میں مولوی صاحب آپ نے صفحہ 127 پر دو ٹوک الفاظ میں یہاں پر خود کہا، نیت ہماری، ہم اس علم کو بوسہ دے رہے ہیں، یہ علم علم توحید ہے، یہ علم توحید ہے. تو توحید کے علم سے بھی اگر نہیں مانگنا تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ شری رام سے، کرشن سے، گنیشا سے، ہنومان سے، لکشمن سے، بھرت سے، اندر دیو سے، کس سے؟ نعوذ باللہ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ پہلے اپنی کتاب تو پڑھ لیں. عزیزان، یہ ہوتی ہے مطلق جہالت. خود حضرت نے اپنی کتابوں میں کیا کہا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان موضوعات پر جن کا اب اپنی مجالس میں تقریباً رد کرنے پہ آ ہی گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں، کوئی علم نہیں ہے. اگر عباس کے علم سے نہیں مانگنا تو پھر مانگنا کہاں سے؟ مندروں سے مانگے جا کے. عقل کا علاج کروائیں اپنے. اور عزیزان، میں ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں. مولا عباس سے باقاعدہ حاجات طلب کرنا، ویسے تو مولا کا الگ سے ایک لقب مقدس ہے باب الحوائج، اس کی الگ بات ہے. باقاعدہ اس کے اوپر مولا عباس کے لحاظ سے جو مولا سے توسل کیا جاتا ہے، جو مولا سے حاجات طلب کی جاتی ہیں، اس کے باقاعدہ پورے اعمال ہیں. اور ان اعمال کے اوپر باقاعدہ علماء محققین نے کتابیں لکھی ہیں. ابھی صرف میں ایک مختصر ویڈیو بنا رہا تھا، اس لیے میں چاہوں گا کہ ایک کتاب کا آپ کو تعارف کروا دوں. پھر لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی پھر یہ جو عملیات آپ بتا رہے ہیں باقاعدہ، یہ کہاں سے کس طرح ہوتی ہیں، یہ کیا سارے معاملات ہیں؟ وہ کھل کے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر بندے کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا. ہوتے ہیں کچھ راز مولا کے ساتھ، لیکن پھر بھی مومنین کی آسانی کے لیے کم از کم ایک کتاب تو میں ریکمنڈ کیے ہی دیتا ہوں. عالم ربانی سید ابو الحسن موسوی مشہدی حافظہ اللہ کی کتاب تجلیات حضرت ابو الفضل عباس صلوات اللہ علیہ. لازمی پڑھیں. جو عملیات کے شوقین مومنین ہیں، جنہیں مولا سے توسل کر کے حاجات طلب کرنا ہو یا دوسرے جو نیک مقاصد ہوں، ان کے لیے یہ تحفہ ہے کتاب. 24 کیرٹ سونا ہے یہ کتاب، تجلیات حضرت ابو الفضل عباس. اس میں عملیات بھی موجود ہیں، طریقہ توسل بھی موجود ہے، اینڈ مینی مور تھنگس. سو خدارہ مولوی صاحب تھوڑا سا مطالعہ کی طرف آئیں. میں تو خدا کی قسم اس وقت کا انتظار ہی کرتا رہ گیا عزیزان کہ کب شیعہ مذہب میں صحیح طرز پہ مطالعہ شروع ہوگا، کب اندھی تقلید کو خدا حافظ کہا جائے گا. مولا کرے وہ دن جلدی آئے اور صاحب الزمان کی آمد سے پہلے آئے، تاکہ بعد میں ان مقلدین حضرات میں سے کم لوگ ہی بچیں جنہیں مولا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. عزیزان، دیٹس آل. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اسٹے ٹیونڈ. مولا حسین وائس.